Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar. رشوت خوروں کو رشوت کا نقصان نظر نہیں آتا، سود خوروں کو سود کا نقصان نظر نہیں آتا، لیکن قیامت کے دن انسان اپنے سارے اعمال کا، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، ان کو دیکھ لے گا، یعنی ان کا نتیجہ دیکھ لے گا، ان کا انجام دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لہذا اصل آخرت کا جو مقصد ہے وہ جزائے اعمال ہے، اور دنیا میں انسان جو بھی عمل کرے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر اس نے اچھائی کی ہے تو وہ بھی اس کو کل نظر آئے گی، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور اس ساری کائنات کے بنانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کائنات کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس چند روزہ زندگی میں اچھے اعمال کر لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں ہماری تربیت فرمائی ہے، ہماری اصلاح فرمائی ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورہ زلزال قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ زلزال اکیلی نصف قرآن کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی سورت سکھا دیجئے تاکہ میں اس پر کاربند رہوں اور اس پر عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو ذوات الراء صورتیں سکھا دو۔ ذوات الراء کا مطلب ہے وہ صورتیں جن کے شروع میں را آتا ہے، الف لام میم را، الف لام را، کہ یہ لمبی صورتیں ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری زبان پکی ہو گئی ہے، سخت ہو گئی ہے، اور مجھے یاد نہیں ہوتا، مجھے کوئی چھوٹی سی صورت سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ذوات حامیم سکھا دو، یعنی حامیم جن صورتوں کے شروع میں آتا ہے، 7 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔
تو اس نے پھر عرض کیا رسول اللہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے یاد نہیں ہوتا، میری زبان پکی ہو چکی ہے، آپ مجھے کوئی اور مختصر سی صورت سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زلزال اسے سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو سکھانا شروع کیا اور چند آیتیں سکھائیں تو وہ بڑی خوشی میں اور فرط محبت میں اور جذبات میں کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس پر پورا عمل کروں گا اور میں اس کو اچھی طرح میں اس پر پورا کاربند رہوں گا اور اس پر مکمل عمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار ہے اور اس کو دین کی سمجھ آ گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت جب ختم تک پڑھائی اور اس نے یاد کر لی تو اس نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر مکمل کاربند رہوں گا اور میں اس پر عمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دین کی پوری سمجھ آ گئی ہے اور یہ بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ زلزال کی حقیقت جس کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو پورے دین کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات جو بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو گویا کہ دو رخ ہیں، ایک ہے دنیا میں اچھے اعمال کا رخ اور دوسرا جو حصہ ہے انسان کی زندگی کا یا اس ساری کائنات کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہے آخرت میں اس کی جزا۔ دنیا میں عمل اور عمل کا مقصد اور غرض کیا ہے تاکہ اس پہ جزا مل جائے۔ تو قیامت کے واقع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن لوگ اللہ کی طرف واپس جائیں گے اور مختلف ٹولیوں میں ہوں گے، نیکوکار الگ، فاسق الگ، فاجر الگ، کفار الگ، اور اسی طرح پھر سود خور الگ ہوں گے، رشوت خور الگ ہوں گے، فاسق فاجر بے نمازی وغیرہ سب الگ الگ ہوں گے۔ آج دنیا میں سب ایک ہی جگہ نظر آتے ہیں اور سب ہی کامیاب بظاہر نظر آتے ہیں۔ کوئی جس کے پاس دنیا کے اسباب مال دولت وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہے، خواہ وہ رشوت خور ہو، خواہ وہ سود خور ہو، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ ظالم ہو، خواہ وہ درندہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے تو سب الگ الگ ہوں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو متفرق طور پر سب واپس ٹولیوں میں واپس جائیں گے اور الگ الگ ہوں گے، اور مقصد سب کا یہ ہوگا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ آج اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ دیکھیے دنیا میں ہم نماز پڑھنے والے ہیں بہت سارے، نماز کا فائدہ آج نظر نہیں آتا، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ کا فائدہ نظر نہیں آتا، اور بے نمازیوں کو نماز نہ پڑھنے کا نقصان نظر نہیں آتا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان نظر نہیں آتا، رشوت خوروں کو رشوت کا نقصان نظر نہیں آتا، سود خوروں کو سود کا نقصان نظر نہیں آتا۔ لیکن قیامت کے دن انسان اپنے سارے اعمال کا، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، ان کو دیکھ لے گا، یعنی ان کا نتیجہ دیکھ لے گا، ان کا انجام دیکھ لے گا، ان میں کامیابی اور ناکامی نظر آ جائے گی۔ لیروا اعمالہم، تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو آدھے قرآن کے برابر کہا ہے، یعنی ایک قرآن کے تعلیم کا حصہ وہ ہے جو دنیا میں اعمال سے متعلق ہیں، اور دوسرا قرآن کی تعلیم کا حصہ وہ ہے جو آخرت میں جزا سے متعلق ہے، اور اس صورت کے اندر جزا کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو اس صورت میں متنبہ کیا ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لہذا اصل آخرت کا جو مقصد ہے وہ جزائے اعمال ہے، اور دنیا میں انسان جو بھی عمل کرے گا ایک رائی کے دانے کے برابر اگر اس نے اچھائی کی ہے تو وہ بھی اس کو کل نظر آئے گی، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر اس نے برا عمل کیا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، سوچ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کسی بھی جگہ سے کوئی بھی حصہ آپ تلاوت کر رہے ہوں، اور پھر فرمایا اے لوگو تم کوئی بھی عمل کرو ولا تعملون من عمل، مگر ہم ان اعمال کو اور ان کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعین ہی اسی وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو۔ یعنی جیسے ایک مالک ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کے سامنے رپورٹ بن کر جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں یہ کاروبار ہوا، آج یہ ہوا۔ ایک دکان کا مالک، ایک فیکٹری کا مالک، ایک ملک کا مالک، حاکم کو بھی رپورٹ ملتی ہے بعض چیزوں کی، لیکن وہ رپورٹ دینے والے جب اس کو رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ عمل ہوا، یہ کام ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کائنات میں کوئی بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے بعین ہی ہم اس وقت بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اذ تفیضون فی الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فی، عین اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم وہ عمل کر رہے ہوتے، مصروف ہوتے۔ اب دیکھیے اس کے اندر نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اور گناہ کرنے والوں کے لیے بڑی تنبیہ کی بات ہے۔ نیکی کرنے والوں کو نیکی کس جذبے سے کرنی چاہیے؟ آدمی غور کرے کہ میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو عین نماز کے وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے قرآن کریم کی تلاوت خود سن رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں۔ میں جب صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، میرے ہر عمل کو کرتے وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں خوشی کتنی ہونی چاہیے اور کتنا اخلاص سے، کتنے خشوع خضوع سے، اچھی نیت سے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو برائی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، جب جھوٹ بول رہا ہے تو عین جھوٹ بولتے وقت بھی اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ مومن ہے، اس کا ایمان ہے اور دل سے یقین ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کیسے کرے گا؟ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، عین چوری کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ڈاکے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے کے وقت اللہ تعالیٰ بعینی اس وقت اس کی ساری چالیں سمجھ رہے ہیں، اور اس کا ایمان ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے دیکھتا ہے، تو پھر یہ گناہ کیسے کرتا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو حقیقی ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حقیقت باقی نہیں رہتی ہے۔ ظاہری ایمان، قانونی ایمان تو باقی رہتا ہے، لیکن حقیقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتی۔ حقیقت ایمان یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مشاہدے کی صورت میں پھر انسان کب گناہ کرے گا اور کیسے گناہ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، یعنی زناکار زنا نہیں کرتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا ہے۔ حقیقی ایمان اس کو حاصل ہو اور وہ زنا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن ہونے کی حالت میں وہ چوری نہیں کر سکتا ہے، یعنی ایمان کی حقیقت اس کو حاصل ہو اور وہ چوری کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماء ولا في الارض، ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ رائی کے دانے سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے محفوظ، اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں،
بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ بھی دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اس میں ہمیں دونوں میں یعنی اچھائی میں محنت کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھائی کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج دنیا میں موقع ہے کہ آج انسان اچھائی کر لے، بھلے چھوٹی سے چھوٹی اچھائی کرے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی تو وہ بھی کل کام آئے گی۔ اور اسی طرح برائی بھی، چھوٹی سے چھوٹی برائی، اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر برائی ہے وہ بھی نظر آئے گی، اور کیا پتہ انسان کو چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کو جنت میں جانے والا بنا دے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی اس کو جہنم میں ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ یہی نیکی کیوں نہ ہو کہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے مل لو، یعنی یہ چھوٹی سی نیکی ہے، کچھ لینا دینا نہیں، صرف چہرے پہ مسکراہٹ۔ یعنی ایک آدمی کی طبیعت ہر وقت غصے میں، اکڑ میں، تکبر میں، غرور میں، چہرے پہ بل آ رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی پیار سے، محبت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر دوں جنتی آدمی کی؟ جنت میں جانے والا کون ہے؟ عاجزی اور انکساری کرنے والا، محبت سے پیش آنے والا۔ اور کیا میں جہنم والے کی خبر دوں؟ متکبر، اکڑ، اجڑ مزاج، تکبر کی باتیں کرنے والا، غصے، بلا وجہ ایسی غصے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کو بھی حقیر مت سمجھو، کچھ لینا دینا نہیں، کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، فرمایا کہ اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو لوگوں کے سامنے نہ بگاڑا کر اور زمین پہ اکڑ کر مت چل۔ اللہ تعالیٰ ہر شیخی بکھارنے والے متکبر کو پسند نہیں فرماتے، تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بعض دفعہ کام آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے پہ چل رہا تھا، دوسرے کو سوئی کی ضرورت تھی، سوئی، اس نے اس کو ایک سوئی دے دی اور چلتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوئی دینے والے کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا، ایک سوئی کے دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ بیت المقدس، چونکہ قبلہ اول جو بیت المقدس تھا، تو بیت المقدس کی تعمیر میں ایک عورت نے گندم کا صرف ایک دانہ دیا، گندم دی، اور گندم کا بھی صرف ایک دانہ، کیا حیثیت ایک دانے کی، لیکن اس نے اتنے اخلاص سے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دانے کی بدولت اس کی مغفرت فرما دی۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنے، کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اور اسی طرح کسی برائی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم جہنم کی آگ کو بجھاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا تم جہنم کی آگ کو بجھاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی زندگی میں کھجور کا ایک ٹکڑا بھی جو دے دیا وہ بڑا قیمتی ہے، دنیا میں بڑی قیمت ہے، لیکن آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ دنیا میں دے دیا بڑے قیمتی ہے، لیکن آخرت میں انسان جتنا بھی خرچ کرنا چاہے پھر نہیں کام آئے گا، پھر کچھ کام نہیں ہے، کیونکہ آج عمل ہے کل جزا ہے۔
آج عمل ہے، آج محنت ہے، کل اس کا نتیجہ ہے، کل اس کا رزلٹ آنے والا ہے، کل پھر عمل نہیں ہوگا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ ارے گناہ کرنے والوں کو قیامت کے دن اگر اس روئے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں، روئے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں، تو وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ساری کی ساری دولت کو خرچ کرنے کی پیشکش کرے گا۔ وہ کہے گا یہ سب کچھ لے لو۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ ایک اور جگہ تو پھر یہ فرمایا کہ اس روئے زمین کے سارے سونے، سارے چاندی، سارے خزانے اس کو دے دیے جائیں اور اتنے اور بھی دے دیے جائیں، اور پھر انسان وہ اس کو یہ نظر آئے کہ میری مغفرت ہو جائے گی، تو آخرت میں انسان وہ سب کچھ خرچ کر دے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ روئے زمین میں جتنے خزانے ہیں، فرمایا کہ اس پوری روئے زمین کو سونے سے بھر دیا جائے، اس پوری روئے زمین کو سونے سے بھر دیا جائے، اور پھر اس کو کہا جائے کہ اب اس کی کیا قیمت ہے، وہ کہے گا یہ سارا سونا لے لیا جائے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ میرے عزیز بھائیو، آج اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، زندگی بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے۔ آج ہم اس کے ذریعے سے ہم جنت کما سکتے ہیں، آج ہم نیکی کر سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں جنت میں لے جانے کے ذریعہ ہے۔ لیکن جیسی آنکھ بند ہو گئی تو ختم ہو جائے گا، دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی نیکی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے آج اس کی فکر کرنی ہے، ہم رات میں ہوں، دن میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، شہر میں ہوں، صحرا اور دیہات میں ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹا سے چھوٹا کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ چھوٹی سی چھوٹی گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اور اس کو کھانا وغیرہ نہیں ڈالا اور آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرتی، اور وہ مر گئی۔ ایک بلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس لیے کسی برائی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی گناہ ہے، چلو اس کا کون پوچھے گا۔ ایک ایک ذرے کا اور ایک ایک پائی کا اللہ رب العالمین قیامت کے دن حساب فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج دنیا میں موقع ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ آج ہمیں گناہوں کی پرواہ نہیں، بڑے سے بڑے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہم اپنے اس کا موازنہ کریں کہ وہ کس سے ملتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یا کسی اور سے ملتے ہیں۔ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، رات کے اندھیروں میں کن گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تنہائیوں میں کن گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ میری امت کے قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ، عرب میں تہامہ پہاڑ، کسی چیز کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرنی ہو تو اس کو تہامہ پہاڑ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ نمازیں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ روزے لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ تلاوت قرآن لے کے آئیں گے، ذکر و عبادت لے کے آئیں گے، نیکیاں بہت ساری ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ایسے پھونک ماریں گے، سب ہوا میں اڑ جائیں گی، کسی کام نہیں آئیں گی۔
کس وجہ سے نہیں آئیں گی میرے عزیز بھائیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے یہ لوگ ہوتے ہیں تو اعمال کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب خلوت میں اور تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محرمات کی، حرام کی ہوئی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے پاس موبائل ہیں، گوگل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، جانے کتنے میڈیا ہیں ہمارے پاس۔ ہر جیب کے اندر موبائل ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، اور اس کے اندر دنیا کی ہر گند موجود ہے۔ یہ ہماری انگلیاں ہیں، اور تنہائی میں، خلوت میں، ہم کمرے میں ہوتے ہیں، بستر میں ہوتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو دیکھ رہے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی ہے وہ بھی سامنے آئے گی میرے عزیز بھائیوں۔ اور پھر یہ ہمارے ساری برائیاں کام نہیں آئیں گی، ہماری جو نیکیاں یہ کام نہیں آئیں گی، نیکیاں کام نہیں آئیں گی، پھر برائیاں غالب ہو جائیں گی اور ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیں گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یاسین میں، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے کہ اپنی صفائی بیان کریں، اور یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بتائیں گے کہ تم نے موبائل پر کون کون سے بٹن دباتے تھے اور کدھر چلتا تھا اور کیا کیا دیکھتے تھے۔ ایک بٹن دبایا، پوری دنیا کی بے حیائی اور یعنی فحاشی سامنے آ گئی، ہر چیز بیکار غلط چیزوں کو دیکھنا، اس کو آگے بھیجنا، اس سے لذت لینا وغیرہ سب کے سب حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس میں سے ہر بات کی پوچھ ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں، آپ تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، سب اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، تنہائیوں میں اللہ کو نیکی بھی بہت پسند ہے، اور تنہائی میں برائی بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ جب چھپ کر دیکھ رہے ہوں، چھپ کر برائی کر رہے ہوں، تو میں نے حدیث سنا دی، فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ سب ہوا میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے آج موقع ہے ہم نیکی کریں اور برائیوں سے بچیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کل قیامت کے دن وہ برائیاں انسان کے سامنے ہوں گی جو انسان نے دنیا میں کی اور اس سے توبہ نہیں کی۔ اس لیے ہم کوشش کریں، ایک تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے تو آج توبہ کر لیں، بس آج توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین اتنے مہربان ہیں کہ وہ خود اعلان فرما رہے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگ لو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں بہت مہربان اور بہت ہی معاف کرنے والا ہوں، آ جاؤ میرے طرف، آ جاؤ میری طرف۔ لیکن اس دن سے پہلے کہ جب عذاب آئے گا تو پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ آؤ قرآن کی اتباع اختیار کر لو، آج کر لو، ورنہ جب عذاب آئے گا تو پھر مدد نہیں کی جائے گی۔ میرا عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اور اتنے معاف کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لیا اس کو میں ایسا صاف کر دیتا ہوں جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرا عزیز بھائیو، دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو، کوئی بھی جیل ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو، انسان جب ایک دفعہ جرم کر لیتا ہے تو اس کا جرم ریکارڈ میں آ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ خواہ مقدمہ ختم ہو جائے، اگر اس کو بری ہو گیا ہے تو برات بھی لکھی جاتی ہے، اس کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے کہ فلاں مقدمے میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور اتنے دن جیل میں رہا اور پھر عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے پیارے بندو، تم جب گناہ کر لو اور پھر سچے دل سے توبہ کر لو، میں نامہ اعمال سے اس کو مٹا دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو وہ برائیاں دکھائی نہیں جائیں گی کہ دیکھو تم نے یہ برائی کی تھی اور تم نے پھر توبہ کی تو ہم نے معاف کر دی۔ قیامت کے دن وہ برائیاں نظر آئیں گی جن سے انسان نے توبہ نہیں کی ہے۔
اور جن سے توبہ کر چکا ہے وہ برائی قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نظر نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ آج معافی بڑی قیمتی ہے، لیکن کل پھر انسان معافی مانگتے ہوئے رو رو کے آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فرشتوں کے ذریعے سے، کہ دنیا میں اگر ایک آنسو بہا لیتا، یہ آخرت کے جو اتنے تم روئے ہو اس سے وہ زیادہ قیمتی تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي